السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر و بدن دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 109 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 110 سے سٹارٹ کریں گے اور 114 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 110۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ Translation: یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، یہ کہ نکال دے تم کو، من ارضکم، اپنی زمین سے، فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا مشورہ ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ارجح، اس کو ڈیل دو، واخاہ، اس کے بھائی کو، ارجح یا اس کو مہلت دو اور اس کے بھائی کو، ارسل، اور بھیج دو، فی المدائن حاشرین، شہروں میں اکٹھا کرنے کے لیے، یأتوک، لے آئیں تو تیرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر۔ وجاء السحرة فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو، انہوں نے کہا، انا لنا، بے شک ہمارے لیے، لاجرن، مزدوری ہوگی یا اجرت ہوگی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب رہے۔ قال، اس نے کہا، نعم، ہاں، وانکم لمن المقربین، بے شک تم البتہ مقربین میں سے ہوگے۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو تبلیغ کی اور اس کو معجزات بھی دکھائے، لیکن بدقسمتی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اس نے ماننا نہ، تسلیم نہیں کیا، بلکہ جو بہت بڑے بڑے سرکش سردار تھے اس کی قوم میں، وہ کیا کہنے لگے کہ یہ دنا بہت کامل فن جادوگر ہے، اور بھی مزید کیا کہنے لگے، یریدو، یہ چاہتا ہے، یہ کہ تمہیں نکالے تمہاری زمین سے، تو اب تم سوچو کہ تمہارا اس میں کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا صلاح ہے۔ ماننے کی بجائے انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ یہ اپنی برتری چاہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ موسیٰ اور ہارون تمہارے پاس جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ بہت بڑا جادو ہے، جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، اب تم سوچو اس کے بارے میں کہ تمہیں اس کے بارے میں کیا کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دو، کچھ عرصے کے لیے مہلت دو کہ ہم بہت بڑا غلبہ اکٹھا کر لیں، تو پھر ایک کھلے میدان میں آپس میں مقابلہ بازی ہوگی۔ اس نے کچھ عرصے کے لیے مہلت مانگی کہ بہت جو کامل فن جادوگر ہیں تمام مختلف ملکوں کے، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ان کے اوپر ہم غلبہ حاصل کر سکیں۔ کیا کہا، یأتوک بکل ساحر علیم، لے آئیں تیرے پاس ہر فن کامل جادوگر۔ وجاء السحرة فرعون، تو کیا ہوا کہ جو مہلت مانگی تھی اس کے مطابق معاملات طے کیے گئے، ایک کھلے میدان میں یہ سارا جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اکٹھا کیا گیا لوگوں کو بھی، اور دن یوم الزینہ کا مقرر کیا گیا، جو ان کے ہاں کوئی جشن کا دن ہوا کرتا تھا، اس دن کو اس کام کے لیے رکھا گیا۔ تو کیا ہوا، جاء السحرة فرعون، آگے جادوگر فرعون کے پاس، قالو، انہوں نے کہا، انا لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے کچھ اجرت ہوگی اگر ہم غالب آئے۔ قال، اس نے کہا، نعم، ہاں، وانکم لمن المقربین، تم تو میرے مقربین میں سے ہوگے، یعنی کہ جو میرے وزیر مشیر ہیں
تمہارا شمار ان میں ہوگا، میں تم اپنے بہت قریب اٹھایا کروں گا۔ اب ایک بہت طلب غور بات ہے کہ ایک پیغمبر اور عام لوگوں میں یہی فرق ہوا کرتا ہے کہ پیغمبر اللہ کے لیے کرتے ہیں اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ نہیں مانگتا میں تم سے کوئی مزدوری، میری مزدوری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کہ جو مشن میں کام کر رہا ہوں اس کی مزدوری اللہ کے ذمے ہے، میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن عام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی واہ کے لیے، اپنی برتری کے لیے دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جادوگر فوراً مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اس پہ اجرت ملے گی؟ تو اس نے بھی آگے سے فرعون نے کیا کہا کہ ہاں ضرور، بلکہ تم میرے مقربین میں شامل ہوگے۔ قالو انہوں نے کہا، قال نعم انکم لمن المقربین، بے شک تم میرے مقربین میں شامل ہوگے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ بہت معذرت کہ آپ کا لیسن بہت لیٹ ہو گیا، تو یہ لیسن بہت آسان ہے، مختصر ہے، تو آپ لوگ اثر تک یہ لیسن لازمی سنا دیجئے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیسن ظہر کے بعد بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔